عمران خان نے اپنے کارکنان کو دیا اور وہ اپنا زیادانہ استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پارٹی ڈسپلن سے باہر چلے گئے ہیں. اپنے آواز اٹھانا، نشاندہی کرنا، تحفظات کا اظہار کرنا، یہ ان کارکنان کا حق ہے. لیکن جب لیڈر فیصلہ کر لیتا ہے اور لیڈر کے فیصلے پہ وہ آمین کرتے ہوئے اس کی پاسداری کرتے ہیں، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. باری باری کر رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پی ڈی میں حصہ ہو نہ ہو، عید کے بعد لانگ مارچ ہوگا، حکومت کو چلتا کر دیں گے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ بولدار صاحب کی حکومت محفوظ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ جو ہیں وہ جس کند چھری سے زرداری نے اس پوری پی ڈی ایم کو ذبح کر دیا ہے اور قربانی کر دیا ہے. عید سے پہلے تو پی ڈی ایم کی قربانی ہو گئی ہے. تو پی ڈی ایم پہلے اس تڑپ سے، جس طرح سے ذبح ہونے کے بعد انہیں دوبارہ کھڑے ہونا ہے، زندہ ہونا ہے، تو پہلے تو اپنے زندہ ہونے کا اعلان کریں، تو اس کے بعد جو ہے حکومت کو للکاریں اور حکومت کی قربانی کی بات کریں. جو دوسری بات آپ نے کی ہے بزدار صاحب کے حوالے سے، تو بزدار صاحب ڈٹ کے ڈنڈ بیٹھ کے نکال کے پنجابی سٹائل میں اپنے ڈولے دکھا کے ان کو للکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں کہ آئیں. جو عدم اعتماد کا راستہ ہے وہ تو پنجاب اسمبلی کے راستے دروازے کے ذریعے آتا ہے. تو میڈیا کے اندر بیٹھ کے میڈیا کی سکرین سے تو نہ بزدار صاحب نے جانا ہے اور نہ ان پہ عدم اعتماد ہونی ہے. پنجاب اسمبلی کے دروازے کے راستے سے ہوتے ہوئے آئیں، بسم اللہ. ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہے، پنجاب اسمبلی کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے، اور نون لیگ یا پی ڈی ایم کا جو بکھرتا ہوا شرازہ ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت انہیں ہماری نہیں اپنی فکر لاحق ہو گئی ہے. حکومت کی درد ان کو اب اس طرح نہیں ستا رہی جتنا اب ان کو ود ان دی خاندان اور ود ان دی پارٹی درد جو ہے چلا ہوا ہے، جو ان کے لیے درد سر بنا ہوا ہے. تو اس سے فارغ ہوں تو پھر ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بتائیں یہ کہا یہ جا رہا ہے پی ٹی آئی والے بار بار اس بات پہ کہہ رہے تھے کہ آئی جی سندھ اس میں اقبال ہے، وہ خطوط بھی لکھ چکے ہیں، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے 2 ماہ سے کچھ بھی نہیں کیا، نہ کسی خطوط کا جواب آیا، نہ ہی کوئی سنی گئی تھی. دیکھیے 2 پروسیس ہیں کسی بھی مقدمے کو یا کسی بھی آئینی اور قانونی پروسیس کو فیس کرنے کا. ایک ہے آپ کا جوڈیشری کے ساتھ جڑا عمل. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جوڈیشری اپنا رول ادا کر رہی ہے. دوسرا پروسیکیوشن کے تانے بانے آئی جی صاحب کے دفتر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پروسیکیوشن جو ہے جب ہر جگہ پہ پارٹی بن کے وہ ایک مخصوص جماعت کا ذیلی ونگ بن جائے گی اور پیپلز پارٹی کا ذیلی ادارہ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے عدالتوں میں مخالفین کی صرف پیشیاں لگوانے کے لیے متحرک نظر آئے گی، تو یہ پولیس کا رول جو ہے وہ آئین اور قانون سے منحرف ہے اور وہ پولیس کے یونیفارم کی توہین ہے. آئی جی صاحب کو اپنے رویوں پہ اور اپنی اداؤں پہ بڑی سیریسلی غور کرنا پڑے گا کہ وہ کیا ایسا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اپنے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں وہ ان کو ڈیلی بنیادوں پہ تماچے مار رہے ہیں. تو لہٰذا جہاں کہیں قانون کی عملداری کی نفی ہوگی وہاں عمران خان سب سے بڑا قانون کا محافظ بن کے کھڑا نظر آئے گا. تو مشتاق صاحب کو سندھ حکومت کے ذاتی ملازم کی بجائے پاکستان کے آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو قانون اپنا راستہ بنائے گا.
یہ بتا دیجیے گا کہ آپ فردوس صاحبہ یہ بتائیں کہ پنجاب میں 3 چیف سیکرٹری اس وقت تبدیل ہو گئے ہیں 2.5 سال میں، 3 آئی جی تبدیل ہو چکے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان سندھ بلوچستان سے متاثر ہو کے غدار صاحب کو پنجاب میں لائے ہیں. کراچی کی گلیوں میں جو کچرا پڑا ہے، گٹر بہتے ہیں، اس سے متاثر ہو کے غدار صاحب کو لائے ہیں. اور اب لاہور میں جو ہے گلیوں میں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. تو کیا غدار صاحب کراچی سے متاثر ہوئے ہیں، سندھ حکومت سے متاثر ہوئے ہیں، جو پورے گلیوں میں جو ہے اس طرح کے کچرے پوری مہم چل رہی ہے؟ اور افسران کیوں نہیں ٹکتے جو اعلیٰ افسران ہیں پنجاب میں؟ میڈم اسے ایڈجسٹ کر لیں. ابھی کورونا وائرس کی شدت کیا کریے، یہ سال کے بعد کورونا ہو جائے. ابھی یہاں پہ آپ مشین کے دیکھیں، کسی کو بھی آپ کی طرف ماسک نہیں دینا. ماسک یہ میرا پڑا، میں نے آپ کے ساتھ اتارا ہے، یہ میرے پاس تھا. سامنے آپ دیکھ لیں ایسا کس کی خلاف کریں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ پنجاب کے اندر نہ چیف سیکرٹری نہ آئی جی ذاتی کاروبار کو، روزگار کو تحفظ دینے کے لیے نہیں لگائے جاتے، نہ کسی مخصوص خاندان کی ملوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں، نہ مخصوص سبسڈی ہضم کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں. وہاں 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ افسر شاہی کی تعیناتی ہوتی ہے کہ وہ عوام کو جواب دیں ہیں، انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے، پرفارم کرنا ہے اور عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے. جہاں کہیں پرفارمنس نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی گھٹ چوڑ تو ہوتا نہیں ہے، نہ وہ رشتہ دار ہوتے ہیں، نہ کوئی کسی مخصوص ایجنڈے پہ اعلیٰ کار ہوتے ہیں، تو جو ڈیلیور نہیں کر رہا ہوتا اس کو عوامی مفاد میں ہٹانا ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داریوں میں آتا ہے. جو لاہور کے آپ نے کوڑے کرکٹ کی بات کی، تو آپ کو بتاؤں کہ جن کے ساتھ سندھ حکومت کی یاری ہوئی تھی، وفاداری ہوئی تھی اور عارضی ساتھ ہوا تھا، انہوں نے وہاں ٹرکش کمپنیز پہ جس طرح کی نوازشات کی تھی اور اس قوم کو ان کی جیبوں کی صفائی کی تھی، صفائی کے بہانے، اور الٹیمیٹلی قومی خزانے کا صفایا ہوا، کیونکہ ڈالرز میں وہ معاہدے ہوئے اور ڈالرز میں پیمنٹس ہوئی. حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ کی قیادت میں نئے معاہدے کیے ہیں اور ان نئے معاہدوں میں ہم نے اربوں روپے قوم کے بچائے ہیں اور قومی کرنسی میں معاہدے کیے ہیں، اور لاہور کا جو اصل قدرتی حسن ہے اس کو ہم بحال کرنے جا رہے ہیں. ٹرانزیشن ہوتی ہے جب ایک کمپنی کام چھوڑ کے دوسری کمپنی ٹیک اوور کرتی ہے، تو قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے وہاں تھوڑی سی ڈیلیڈ رسپانس آتے ہیں، وہ ہم نے اوور کم کر لی ہیں. انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں لاہور آپ کو حقیقی حسن سے مالا مال گارڈن سٹی کے طور پہ انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے. اور عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں جتنے چور ہیں ان کا علاج معالجہ بھی آپ وہاں پہ ہوتا دیکھیں گے. جو قبضہ مافیا کے خلاف جنگ لڑی ہے عثمان بزدار نے، جو پنجاب حکومت نے اربوں روپے کی زمینیں واگزار کرائی ہیں اور ان قبضہ مافیا کو جس شدت سے للکارا ہے، سندھ کے اندر بھی ہم چاہتے ہیں کہ جنہوں نے گرین بیلٹ جتنی ہماری بیلٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے سرکاری اراضی پہ حکومتی گٹھ جوڑ سے شادی ہال، پیٹرول پمپ، بڑی بڑی سوسائٹیاں بنائی ہیں، سندھ حکومت بھی وہ عثمان بزدار کے فٹ پرنٹس کو فالو کرتے ہوئے یہاں سے بھی قبضہ گروپوں کا صفایا کرے. آپ اگر یہ مشورہ عثمان بزدار صاحب کی طرف سے مراد شاہ صاحب کے قانون تک پہنچا دیں کہ وہاں قبضہ گروپوں کی جو شامت آئی ہوئی ہے، سندھ کے اندر بھی اس فارمولے کو متعارف کروا دیں.